السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، عید الفطر کا موقع ہے۔ بس اب بالکل عید قریب ہی آ گئی، پوری طرف عید کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ خوشی منانے کا دن ہی ہے۔ سارے روزے رکھے، سارے تراویح ادا کیے، اعتکاف والے اعتکاف میں رہے، تاخراتوں میں جاگ کر عبادتیں کرنے والے تاخراتوں میں جاگے، عبادتیں کی، شب قدر کی کوشش کرنے والے شب قدر کی کوشش کیے، اور زکوٰۃیں ادا کرنے والے زکوٰۃیں ادا کیے، صدقہ فطر ادا کرنے والے فطر ادا کر دیے اور ادا کرتے آ رہے ہیں، اور مسجدوں کا تعاون کرنے والے مسجدوں کا تعاون کیے، مدرسوں کا تعاون کرنے والے مدرسوں کا تعاون کیے۔ گویا کہ رمضان میں پورے طور پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیے، اعمال کیے۔ اب وہ اس کی جزا کا دن ہے کہ اپنی مغفرت کرانے کا دن ہے، تو خوشی منانا ایک حق بھی بنتا ہے، اسلامی شعار ہے، اور فطری طور پر ہمارے اندر وہ بات ہوتی ہی ہے۔ الحمدللہ، سارے کے سارے چیزیں اپنا رہے ہیں۔ اچھے سے اچھے کپڑے کون سے پہنے، پلاننگ چل رہی ہے۔ عید کیسے ادا کریں، کہاں ادا کریں، پورے طور پر اب ایک لاک ڈاؤن کے مسئلے میں بھی پوری ترتیبیں بنا رہے ہیں، اور پورے طور طریقے کو اپنانے کی پوری کوشش جاری ہے۔ لیکن ایک بات کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے کہ ہر چیز اپنانا ہی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ہر عمل کا طریقہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ صحابہ اپنائے، تابعین اپنائے، تبع تابعین اپنائے، اولیاء اللہ اپنائے، ہم بھی اپنانے میں ہماری کامیابی ہے، تو اپنانا ضروری ہی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ایسی تھی کہ دنیا والے رشک کرتے ہیں آج، کہ ایسا ایک انسان، ایک پیغمبر، ایک نبی، جس کے صدقے سے اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، ایسے نبی دنیا میں آ کر کیا کیا کر کے چلے گئے، کیا کیا طریقے ہمیں سکھا کر چلے گئے۔ بہرحال عید کا دن تھا، صبح صبح پورا بہار مدینے میں ظاہر ہو رہا تھا عید کا۔ بچے بچے کی زبان پر عید کی باتیں، تیاریاں، ہر گھر کے اندر تیاری، اور مسجد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے فضائل بتائے۔ صحابہ کے چہروں پر وہ خوشیاں ظاہر ہو رہی تھیں، اور تیاریاں کرنے کے لیے سب جو ہے مصروف تھے، تیاریاں کرنے میں مصروف تھے۔ ادھر بی بی فاطمہ کے گھر میں بھی تیاریاں چل رہی تھیں، بی بی عائشہ کے گھر میں بھی تیاریاں چل رہی تھیں، حسن اور حسین بھی بالکل تیار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہوئے، اور ہو کر جیسے ہی عیدگاہ کے لیے نکلے گھر سے باہر، تو گلی میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کی بھیڑ، اور بچے پورے طور پر تیار، اور ان کے اندر سے وہ خوشیاں ایسے ظاہر ہو رہی تھیں ماشاءاللہ، کہ بچے وہ اسلامی پھول وہ کھل رہے تھے۔ لیکن دیکھتے ہی درمیان میں ایک بچہ ہے جو بڑا اداس بیٹھا ہے، بڑا غمگین بیٹھا ہے، اس کے چہرے سے مایوسی ابھر رہی ہے، مایوسی ظاہر ہو رہی ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی بھیڑ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسے جاتی تھی؟ کتنا رحم دل تھا۔ موقع عیدگاہ کو جانے کا موقع ہے، لیکن دیکھیں ایک بچہ اس میں وہ پریشان ہے، تو اس کے چہرے پر اداسی ظاہر ہو رہی ہے، مجبوری ظاہر ہو رہی ہے، تو فوراً اس کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے، یہ بیٹے کا لفظ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے، اور فوراً سوچ میں پڑ جاتا ہے یہ کون ہے؟ تو
حیرانی چہرہ دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ بڑے غمگین بیٹھے تھے، بڑے اداس بیٹھے تھے، اور جیسے ہی میں نے تیری طرف مخاطب ہوا تو حیران ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو دنیا میں بیٹا کہنے والا نہیں رہا، لیکن آج یہ کون جس نے مجھے بیٹا کہہ دیا، اس لیے میں حیران ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں بیٹے کیا بات ہے؟ بیٹا کہتا ہے، اپنی داستان سناتا ہے کہ نہ میری ماں ہے جو مجھے بیٹا کہے، ان بچوں کی طرح مجھے بھی نہلائے دھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، مجھے بھی تیار کرے، اور ان جیسے کوئی بچہ باپ کی انگلی پکڑ کر جا رہا ہے، کوئی کندھے پر بیٹھ کر جا رہا ہے، کوئی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، مجھے بھی موقع مل جاتا، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے، بس یہی بات سے میں غمگین ہوں۔ سسکیاں بھرنے لگا، بچہ سہم گیا، سسکیاں بھرنے لگا، رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ اپنا یتیمی دور اللہ کے رسول کو یاد آ گیا کہ جب دنیا میں بھی آیا تھا تو میرا بھی باپ نہیں تھا، میں بھی یتیم بن کر آیا تھا، اور میرے بچپنے میں میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ یتیمی کا دور کیا ہوتا ہے یاد آ گیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے آپ کو قابو کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں ہوں نا تیرے لیے، یا اللہ اللہ اکبر۔ تو فوراً جو ہے سمجھ گیا اب بھی دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے ہی وہ رو رو کر خوابوں میں تھوڑا آ گیا، اور وہ معصومیت بچے کی سب کچھ کہہ رہا تھا، اپنی داستان ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں وغیرہ، بڑی لمبی باتیں ہوئی، بچے کا دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو اپنے دوش مبارک سوار کیا، جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن کے حسین مہ پارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث ہے، یعنی حسن اور حسین تھے، اب یہاں پر ایک یتیم ایک لاوارث ہے، اس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 7-8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ دیکھیں یتیمی جو اسے مجبور کر دی تھی، مجبور ہو گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا، مایوس ہو گیا تھا، اب یہ بڑی شان سے ہے کہ میں یتیم ہوں۔ یتیم کہتا ہے آپ کون ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارا ابا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر یتیم پوچھتا ہے واقعی آپ میرے ابا ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہو، مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔ اے آسمان تو نے جھک کر دیکھ لیا، زمین تو نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، اے ہوا تو نے اپنی فنکی میں خوشبو محسوس کر لی، اے درختوں تم نے اپنے جھومنے میں مستی بھی دیکھ لی، اے مورخوں، تاریخ کے لکھنے والوں، ہسٹری کے لکھنے والوں، تم
اسے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دے دیا جس منصب کے اہل حسن اور حسین تھے رضی اللہ عنہما۔ پیغمبر کے نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کھنڈے پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف؟ نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ رہے تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو نظام کائنات، تم رک جاؤ۔ سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو، جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچانک آ جانے پر حیران ہو جاتی ہیں، وجہ پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، آپ واپس آ گئے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں عائشہ تم اولاد سے تڑپتی تھی نا، اولاد کے لیے کہ مجھے بھی اولاد ہو، آج خدا نے تمہاری آرزو پوری کر دی، میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا باتیں تھیں اللہ کے رسول کی کہ بی بی عائشہ کو کیسے ابھار دیا کہ اللہ نے تمہاری سن لی عائشہ۔ یتیم کو عین آگے کرتے ہوئے فرمایا محمد کا پسندیدہ بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ کے سامنے اس بچے کو سامنے کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد کا یہ پسندیدہ بیٹا ہے۔ عائشہ کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا، نبی کہہ کر بچے کو گود میں لے کر چوم رہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ اس کا کوئی ابا نہیں، محمد اس کے ابا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں، تو اس کی ماں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، حسن اور حسین اس کے بھائی ہیں، اور اس کی کوئی بہن نہیں، فاطمہ اس کی بہن ہے۔ اٹھو عائشہ بچے کو نہلاؤ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس کو نہلانے میں مصروف ہیں، دونوں بھی۔ اتنے میں بی بی فاطمہ بھی آ جاتی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی مجھے یاد ہے تم اپنے بھائی قاسم اور اپنے بھائی ابراہیم دونوں بھائیوں کے انتقال ہو جانے پر، ان کی موت پر بہت روئی تھی، آج اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں بھائی دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، اسے نہلا رہے ہیں تاکہ نہلا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی عید پڑھنے آ جائے۔ فاطمہ کہتے ہیں اہلا و سہلا مرحبا یا نبی کہہ کر پانی لینے چلی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے بچے کے جسم پر لگی ہوئی میل اتارتے ہیں۔ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ اپنے ہاتھوں سے بھائی کے معصوم بدن پر پانی ڈال رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنے کپڑوں میں بھائی کے لیے اچھے سے اچھے جوڑے کا انتخاب کر رہے ہیں، چن رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے کپڑے ہم پہنائیں اس کو۔ بچوں میں بھی کیا جذبہ، گھر کا ہر فرد حقیقی طور پر عید یتیم سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ خود کھانے میں، خود پینے میں، خود پہننے میں وہ مزہ نہیں آتا۔ کھلا کر دیکھیں، کسی کو سہولتیں بنا کر دیکھیں،
کسی کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنا کر دیکھیں، کیا مزہ آتا ہے، کہ وہ نبی کا طریقہ ہے۔ جس دل کو سکون نہیں، اس سکون پانے کے لیے کسی ٹوٹے دل کو جوڑ کر دیکھیں، اللہ اس کے دل کو سکون دے دیتے۔ اللہ اکبر، کیا عید تھی وہ! پوری تیاری ہوئی، تیار ہو کر جب باہر نکلے تو بچوں کی بھیڑ تھی ہی پہلے سے، اور باہر نکلتے ہی فوراً اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ بیٹے تمہارے ابا کے ساتھ بھی کبھی عید کے لیے جانا ہوا؟ پہلے گئے تھے عیدگاہ کے لیے؟ ہاں ہاں۔ تو تمہارے ابا تجھے کیسے لے کر گئے تھے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں کہ بچے کو آج میں خوش کر دوں، پوری کوشش۔ تو بچہ کہتا ہے کہ میرے ابا مجھے کندھوں پر بٹھا کر لے کر گئے تھے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں زمین پر، کہتے ہیں آپ بیٹھ جاتے ہو، کندھوں پر بٹھا کر اٹھ کر جاتے ہیں۔ تو بچے کی منظر دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، تکتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے بچے آپس میں کچھ بول رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے بچے کے بارے میں، نبی کے بارے میں، کہ کندھوں پر آج یتیم ہے اور ان کندھوں پر بیٹھنے والے حسن اور حسین پیچھے سے آ رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں وہ۔ لیکن بچوں کے بہت ساری باتیں آپس میں چل رہی تھیں، لیکن ان میں سے ایک آواز یہاں تک آ گئی، ایک بچہ کہنے لگا کاش میرا بھی باپ نہ ہوتا، کاش میرا بھی باپ نہ ہوتا کہ مجھے نبی کے کاندھوں پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ اللہ اکبر، کیا محبت تھی اللہ کے نبی کی دلوں میں، بچوں کے دلوں میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائیں، اس میں سکون ہے، اس میں سکون ہے، بڑا سکون ہے۔ میں آخر میں ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، میں مختصر کی ہی کوشش کیا، لیکن یہ واقعہ ایسا بھی نہیں ہے اس کو 2-4 منٹ میں ختم کر دو۔ رہتی دنیا تک اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا۔ 1400 برس کا زمانے سے زیادہ زمانہ گزر گیا، آج بھی اس کی بیانات ہو رہے ہیں، کتابوں میں نوٹ ہو رہے ہیں، عیدگاہوں میں اس کے بیان، مسجدوں میں اس کے بیان، جلسوں میں یہ بیان ہو گیا۔ اللہ واقعہ تو ہو گیا برسوں پہلے، لیکن چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ ایسی چیزوں میں اللہ نے کیسا سکون دے رکھا ہے۔ غور کریں بات پر کہ ایک بہت بڑا مالدار اپنے محل میں پوری رات اسے نیند نہیں آتی، پوری کوشش کرتا ہے اور اسے کچھ دل بوجھ معلوم ہوتا ہے، بس کچھ اسے ظاہر بھی نہیں، نہ سر میں درد ہے، نہ پیٹ میں درد ہے، نہ کوئی اور ہے، طبیعت بھی ٹھیک ہے اس کی، لیکن دل تھوڑا بوجھ معلوم ہو رہا ہے، دل ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے سمجھ میں تو نہیں آتا، بیزارگی محسوس ہو رہی ہے، نیند ہی نہیں لگ پا رہی ہے، تو فوراً محل کے باہر آ جاتا ہے، اپنی کار میں سوار ہوتا ہے، راستے سے نکل رہا ہے، پتہ نہیں اسے میں گھر سے کیوں نکل رہا ہوں، کہاں جانا ہے، کیوں جا رہا ہوں، پتہ نہیں، بس بے چین ہے کہ میرے دل کو سکون ہو جائے۔ پوری کوشش کیا، لیٹے لیٹے، بیٹھ کر، کھڑ کر، اور ٹہلتے ٹہلتے نہیں ہوا، سواری میں آ کر بیٹھ جاتا ہے کار میں اور اس کو چلاتا ہے، راستے میں نکل پڑتا ہے، جا رہا ہے۔ راستے میں بہت دور جانے کے بعد ایک مسجد نظر آتی ہے، دل مسجد کی طرف کھینچتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں، تھوڑا کم سے کم یہاں سکون مل جائے، یہ تو دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی جگہ ہے اور اپنی آرزوؤں کو اللہ کے دربار میں رکھنے کی جگہ ہے۔
پریشانیوں کو رکھ کر پریشانیوں سے نجات پانے کی جگہ ہے مسجد. تو وہ اس کی کشش تھی، مسجد میں جانے کے لیے جی چاہ رہا تھا. تو فوراً اپنی کار کو کھڑا کیا، اندر گیا اور دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور دل میں بات آ رہی ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کیوں رو رہا ہے. جا کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا. وہ بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ اسے بھی محسوس ہوا میرے پیچھے کوئی آ کر بیٹھا ہے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو پوچھا کہ سلام کیا، بات کیا کون ہے کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ میری بیوی اسپتال میں ایڈمٹ ہے اور میں بڑا غیرت مند ہوں، کسی سے سوال کرنے کی عادت میری نہیں ہے، بس آ کر اللہ سے مانگ رہا ہوں بس. ہاں تمہیں بھی میں کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تم ایسے پوچھ رہے ہو، میرا دل کہہ دیا کہ تجھے بول دو، اس لیے میں نے کہہ دیا. تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، تو یہاں رو رہا ہے ایک غریب، تو میں اپنی مالداری میں رہ کر گھر میں سکون سے کیسے رہ سکتا ہوں. میرا دل بڑا بوجھ، بڑا بے چین تھا. اور کہا کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، کہا کہ 10-12 ہزار کتنی بھی جو ضرورت تھی بولا، تو اٹھا کر اپنے پیکٹ میں سے نکال کر دے دیا. دینے کے بعد کہا پھر دل کو سکون مل گیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، میں جا کر میٹھی نیند سو جاؤں گا. تو دلوں کا سکون جو ملتا ہے وہ غریبوں کے اوپر رحم کرنے میں، غریبوں پر خرچ کرنے میں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں ایک الگ سکون اللہ رکھے ہوتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. ہمارے بے چین دل جو ہے نا، اسے ہلکا کرنے کے لیے تھوڑا نکل پڑے، اسپتالوں کے پاس جائیں، ادھر ادھر جائیں. جو پریشان دیکھیں کون پریشان، کتنے کیسے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں لوگ پریشانیوں میں. کسی ایک سے جا کر پوچھیں کیا پریشانی ہے تیری، تو آپ کی حیثیت کے موافق اس کی پریشانی، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کر کے دیکھیں. اللہ آپ کی پریشانی کو کیسے دور کرے گا، اللہ آپ کے دل کو کیسا سکون پہنچائے گا. آزما کر بھی دیکھ لیں. یہ چیز لوٹ کر ہمارے پاس آنے والی چیز ہے. وہ کسی کے احسان کا بدلہ اللہ نہیں رکھتے، دے دیتے ہیں اسے، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں بھی دے دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال وہ آخر میں اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ جب بھی تجھے ضرورت ہو ایک کارڈ دیا، ارے ایک کارڈ رکھ لے اپنے پاس، جب بھی تجھے ضرورت ہو تو استعمال کر لینا. کہنے لگا نہیں مجھے ضرورت ہے، ایک کارڈ درمیان میں، میرے اور اللہ کے درمیان میں ایک کارڈ نہ ہے. جس اللہ نے تمہیں اپنے محل سے نکال کر اتنی دور میرے پاس بھیج دیا ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں اس کے دربار میں مانگنے والا بنا، درمیان میں تم اپنا کارڈ میں استعمال کر کے اللہ سے دوری نہ پیدا کر دو. اللہ اکبر. کتنا بڑا اللہ والا تھا وہ. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص کر صدقہ فطر ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں کون غریب ہیں، ان کے گھرانے میں کیسے عید منائی جائے گی. اور یہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، کوئی کمائیاں نہیں ہو رہی ہیں، کوئی انکم نہیں ہے، اور بہت زیادہ غریب جو ہیں تھوڑے بہت ان کی مددیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو درمیانی لوگ ہیں، غیرت مند ہیں، کسی کو ان کی غریبی کا احساس نہیں ہوتا، وہ ظاہر بھی نہیں کرتے، اندر اندر گھولتے رہتے ہیں. آپ قریبی لوگ دیکھیں، اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، تھوڑا نظر دوڑائیں، غور کریں تو بہت سارے ایسے ملیں گے جہاں تک آپ کی بس کی بات ہے اسے ان کو بھی عید کی خوشیاں مل جائے. کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.